السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ہاں میں سب بتاتی ہوں، ذرا آپ منہ ہاتھ تو دھو لیں، تھکے ہوئے باہر سے آئے ہیں، کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں تو میں تسلی سے سب کچھ بتاتی ہوں۔ ابھی وہ بیٹھک میں گہری نیند سو رہا ہے، اسے اسی وقت کچی نیند میں جگانا ٹھیک نہیں ہے۔ شہزاد بھائی نے اپنی تسلی کے لیے بیٹھک کا دروازے کا پردہ اٹھا کر دیکھا اور شہزاد کو سوتا دیکھ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گئے۔ میاں جی نے ہاتھ منہ دھو کر صحن میں رسی پر لٹکے ہوئے تولیے سے ہاتھ صاف کیے اور وہیں پر بچھے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گئے جہاں ان کی بیگم نے پہلے سے ہی کھانا لگا دیا تھا۔ بچے تو پہلے ہی سے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ یہاں صحن میں بڑا بیٹا اور دونوں میاں بیوی خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، مگر دونوں کا دل و دماغ شہزاد کی طرف ہی تھا۔ کھانا کھانے کے دوران میاں جی نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا کہ شہزاد نے تمہیں کچھ بتایا کہ وہ اتنے عرصے تک کہاں غائب تھا، اور کچھ اپنے بارے میں کہا۔ ان کی بیگم نے وہی سب کچھ سچ دہرا دیا جو شہزاد نے ان سے کہا تھا۔ مجھے آج ادھر سے اس کے بارے میں تھوڑی سی بہت معلومات حاصل ہوئی ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط، بس اوپر والا ہی جانتا ہے۔ انہوں نے اپنی بیگم کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور کہتے چلے گئے، شہزاد تو جب سے یہاں سے گیا ہے، دفتر تو اس کا جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ جو اس نے قرضہ لیا ہوا تھا، دفتر والوں نے اس کا جو بھی حساب کتاب بنتا تھا اس کا برابر کر کے وہاں سے بالکل فارغ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے جو روپیہ پیسہ جمع کر کے مکان خریدنے کے لیے ایک ایجنٹ کے حوالے کیا تھا، وہ ایجنٹ بھی اور کئی لوگوں سے روپے پیسے اینڈ کا رفو چکر ہو گیا ہے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اور پہلے ہی ناظرین کے گھر والوں نے شہزاد کو بہت دھمکیاں دی تھی، ڈرایا بھی تھا، اور کچھ گنڈوں سے شہزاد کی اچھی خاصی پٹائی بھی کروائی تھی، اور ساتھ ہی اسے دھمکی بھی دی کہ اگر وہ باز نہ آیا تو پھر قانونی چورا جوئی کر کے مجبور ہوں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ انہیں اپنی عزت بھی پیاری تھی۔ اب پتہ نہیں وہ لوگ کہاں ہیں اور شہزاد کو ان کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں، کچھ نہیں پتا، لیکن ایک خاص آدمی سے پتہ چلا ہے کہ ناظرین کی زبردستی شادی کر دی گئی ہے، جبکہ ناظرین نے اسی وجہ سے اپنے آپ کو مارنے کے لیے خودکشی کی بھی ناکام کوشش کی تھی۔ شہزاد کے بھائی بھابھی نے فیصلہ کیا کہ شہزاد سے صبح سویرے ہی بات کریں گے، ابھی اسے سونے دیا جائے تو بہتر ہے۔ اور بھابھی نے باہر کے دروازے کی کنڈی لگائی اور تمام کھانے کے برتن سمیٹے بورچی خانے کی طرف چل دی۔ ان کے میاں بھی بہت تھکے ہوئے تھے، اپنے بستر پر ایسے گرے کہ ان کا کچھ ہوش نہیں رہا، مگر سونے سے پہلے وہ بہت مطمئن نظر آ رہے تھے اور دل ہی دل میں بہت خوش بھی تھے کہ ان کا بھائی واپس آ گیا ہے۔ شہزاد کی بھابھی تو ویسے بھی ہر روز صبح سویرے ہی اٹھ جاتی تھی، مگر آج وہ کچھ پہلے نیند سے بیدار ہو چکی تھی۔ ویسے بھی رات پر وہ بے چین سی رہی، وہ شہزاد کی فکر میں صحیح طرح سے سوئی بھی نہیں سکی۔ آج وہ چاہ رہی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد جلدی تمام گھر کے کاموں سے فارغ ہو جائیں۔ سب سے پہلے وہ ہمیشہ بچوں کی طرح ناشتہ تیار کرتی تھی، اسی دوران بڑی بیٹی اپنے سمیت دوسرے بہن بھائی کے اسکول کی یونیفارم استری کر رہی ہوتی تھی اور ساتھ انہیں اسکول جانے کے لیے اٹھاتی بھی رہتی تھی۔ ارے شبانہ بھائی جلدی اٹھ جاؤ، تیار ہو جاؤ، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، ابھی ناشتہ بھی تو کرنا ہے۔ فواد جلدی کرو بھائی، تمہارے جوتے دیکھو ہر روز کتنے خراب ہو جاتے ہیں، خیال رکھا کرو، یہ روز میں پالش نہیں کر سکتی، آخر مجھے بھی تیار ہونا ہے۔ ادھر شہزاد کے بھائی بھی فجر کی اذان ہوتے ہی اٹھ جاتے، کبھی انہیں الارم کی ضرورت نہیں پڑی۔ مسجد سے آنے جانے میں ان کی صبح کی چہل قدمی بھی ہو جاتی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا بھی اکثر ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا، مسجد میں آنے کے بعد کچھ دیر تلاوت کرتے اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے۔ اسی دوران بچوں کے اسکول جانے کی تیاریاں اور ان کا ایک شور بھی روز کا ایک معمول تھا۔ شہزاد کی بھابھی کے شب و روز کی مصروفیات بالکل معمول کے مطابق تھیں، اور اسی دوران ان کی عبادات کے لیے بھی وقت مخصوص ہوتا ہے، اور ان کا مختلف کاموں کے اوقات بھی انہیں ہر نماز کے بعد ایک شیڈول بنایا ہوا تھا جس میں آج تک کوئی فرق نہیں آیا تھا، بشرطے کہ ان کی طبیعت ناساز نہ ہو۔ اس وقت بھی ان کی بڑی بیٹی ان کی بیماری کے دوران سارے گھر کا کام سنبھال لیتی تھی، اور باقی دونوں بہن بھائی بھی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ بڑے بھائی تو اپنے والد کے ساتھ ہی روز کی طرح کام پر نکل جاتے تھے۔ اسے ایک متوسط گھرانے کا ایک خوشحال کنبہ کہہ سکتے ہیں۔
آپس میں بہت پیار محبت سے رہتے ہیں۔ اس کنبے کو چلانے کے لیے دونوں باپ بیٹے دن رات محنت سے کام کرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے اس کنبے کو لے کر چل رہے تھے۔ تینوں بچوں نے یونیفارم پہنے، ناشتے سے فارغ ہوئے اور بستے گلے میں لٹکائے اسکول کے لیے نکل رہے تھے۔ ادھر بھائی صاحب اور ان کا بیٹا بھی کام پر جانے کی تیاری کر رہے تھے اور شہزاد کی بھابھی مزید ان کے لیے ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھیں۔ آج تو انہوں نے شہزاد کی وجہ سے بھی ناشتے میں خاص اہتمام کیا ہوا تھا اور اوپر سے بھائی صاحب بھی باہر سے گرما گرم حلوہ پوڑی اور چنے اور پائے کا سالن لے آئے تھے، اور بھابھی نے تو شہزاد کے لیے خاص طور سے شاہی ٹکڑے بنائے تھے کیونکہ شہزاد کو بہت پسند تھے۔ انڈوں کے آملیٹ کے ساتھ ہاف فرائی انڈے بھی بنا لیے تھے کہ نہ جانے شہزاد کی اب ناشتے میں ہو سکتا ہے کہ پسند بدل گئی ہو، اور اس کے علاوہ اصل گھی کے پراٹھے بھی کافی سارے بنا دیے تھے۔ دوپہر کے لیے بھی انہوں نے کافی کچھ سوچ رکھا تھا کہ شہزاد کو پالک پنیر بہت پسند تھا، اس کے علاوہ وہ آلو گوشت بھی بہت شوق سے کھاتا تھا، فرائی بھنڈیاں بھی بہت پسند تھیں۔ شہزاد کی بھابھی تو چاہتی تھی کہ آج ہی اس کے پسند کے پکوان بنا کر اسے کھلا دے، وہ آج بہت خوش تھی۔ انہوں نے ناشتہ لگانے سے پہلے بیٹھک کے باہر سے بھی شہزاد کو اٹھانے کے لیے آواز لگائی۔ آج انہوں نے پہلی مرتبہ شہزاد کو بیٹا کہہ کر آواز دی۔ پہلے تو وہ ہمیشہ اسے بھائی یا پھر دیور جی کہتی رہی تھی۔ شہزاد بیٹا اٹھ جاؤ، دیکھو سورج نکل آیا، چلو منہ ہاتھ دھو کر جلدی سے ناشتہ کر لو۔ یہ کہتی ہوئی وہ پھر اپنے کاموں میں لگ گئی۔ بچوں کے کمرے میں صفائی کر کے وہاں فرش پر دسترخوان بچھوایا اور ایک ایک کر کے باورچی خانے سے ناشتے کا سارا سامان لا کر بہت ہی کرینے سے سجا دیا، اور ساتھ دیکھتی بھی جا رہی تھی کہ کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے۔ ادھر ان کے شوہر اور بڑا بیٹا بھی تقریباً کام پر جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ جب شہزاد کے کمرے سے کوئی جواب نہیں ملا تو بھابھی کو کچھ تشویش سی ہوئی، تو انہوں نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا، سنیے جی، ذرا آپ شہزاد کو دیکھیں کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں اٹھا۔ دن چڑھنے کو آیا ہے اور وہ ابھی تک سو ہی رہا ہے۔ شہزاد کے بھائی نے فوراً بیٹھے کے کمرے میں جھانکا، لیکن انہیں تو شہزاد وہاں دکھائی نہیں دیا، بس صوفے پر ایک چادر بے ترتیبی سے پھیلی ہوئی تھی۔ ارے سنتی ہو، یہاں اس بیٹھک میں تو شہزاد نہیں ہے، شاید حمام میں تو نہیں، دیکھو تو ذرا۔ ان کے شوہر نے ذرا اونچی آواز میں کہا۔ ان کی بیگم اپنا دوپٹہ ساندے ہاتھ پونجتی ہوئی بیٹھک کی طرف آئیں۔ انہوں نے بھی اندر جھانک کر اطمینان کر لیا اور بہت حیران ہوئی کہ شہزاد کہاں چلا گیا۔ ان کے شوہر نے کہا، ہاں مجھے یاد آیا، میں تم سے پوچھنا بھول گیا کہ میں جب فجر کی نماز کے لیے جا رہا تھا تو باہر کے دروازے کی کنڈی کھلی ہوئی تھی، کیا تم نے کھولی تھی؟ یہ سنتے ہی ان کی بیگم کا ماتھا وہیں ٹھنکا۔ نہیں تو میں کیوں اتنی صبح کنڈی کھولوں گی، دودھ والا تو کافی دیر بعد آتا ہے۔ ہاں اب میں سمجھ گئی، شہزاد ہی ہوگا جو سب کے اٹھنے سے پہلے ہی یہاں سے چلا گیا۔ شہزاد کے اس طرح بغیر بتائے چلے جانے سے دونوں کو بہت ہی زیادہ افسوس ہوا۔ اب کیا کر سکتے تھے؟ خاموشی سے تینوں نے مل کر ناشتہ کیا اور دونوں باپ بیٹا کام پر نکل گئے، اور شہزاد کی بھابھی نے ناشتے کے برتن سمیٹے اور اپنے معمول کے مطابق گھر کے صاف صفائی کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ لیکن انہیں اس بات کا بہت ہی دکھ تھا کہ کاش وہ کسی طرح بھی شہزادے کو جاتے ہوئے دیکھ لیتی یا کوئی ایسی آہٹ ہی سن لیتی جس سے ان کی آنکھ کھل جاتی۔ کافی دنوں تک شہزاد کی کوئی خبر نہیں ملی، لیکن ایک ماہ بعد ہی کسی نے بھابھی کا دروازہ کھٹکایا۔ وہ سمجھی شاید پڑوس سے کوئی خاتون ملنے آئی ہوں گی۔ دروازہ جیسے ہی کھلا تو سامنے گلی کے بچے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، خالہ، شہزاد چچا کو ہم نے ان کے پرانے گھر کے پاس دیکھا ہے۔ شہزاد کی بھابھی نے گلی کے بچے کو ساتھ لیا اور اپنی چادر سنبھالتی ہوئی جلدی جلدی قدم بڑھاتی ہوئی اس جگہ پہنچی۔ شہزاد ہیلے سے بھی زیادہ بدتر حالت میں تھا۔ وہی میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے، اوپر سے وہی کوٹ جو اب جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، گلی میں کئی قسم کی مالائیں ڈالے ہوئے
خود بخود ہنس ہنس کر اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ مالاؤں کے ساتھ ایک چیز اور اضافہ ہو چکا تھا، وہ تھی اس کی بہت ہی گھٹیا قسم کی سگریٹ۔ منہ میں لگائے خوب مزے کش لگا رہا تھا۔